فواد چودھری کو اٹھایا، شیخ رشید کو اٹھایا، لیکن جو صحافیوں سے ہوا، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ یہ سارا کنیکٹڈ ہے. منہ بند کروانے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے ساری کیمپینز کی گئی. ارشد شریف سے جو ہوا ہے، یعنی میں ارشد شریف کا اس لیے کہتا ہوں کہ اس طرح کی تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس طرح کے ایک پاکستان کے بیسٹ، بہترین انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سے جو اس کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی گئی، اس کو ملک سے باہر پھر دھمکیاں دی گئیں، اور وہ دیکھیں اس کو کہ ایسا وہ ایک مجاہد جو کھڑا رہا، رائے حق پہ کھڑا رہا، اور پھر اس کو جو قتل کیا گیا کیریا میں. یعنی اس طرح کی میرے ہوتے ہوئے تو کوئی میں نے مثال نہیں دیکھی. حالانکہ میں نے جنرل مشرف کا مارشل لاء دیکھا، وہاں کبھی اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوئی جو ان 10-11 مہینوں میں ہوئی. اور اس کے بعد میں اور بھی جمیل فاروقی وہ جا کے بتا رہے ہیں کیسے ننگا کیا گیا، ٹارچر. کتنے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ، ینگ لڑکیوں کو تو دھمکیاں، لڑکوں کو جنہوں نے اٹھایا اور اس کے بعد ان کو کسی سیف ہاؤس میں لے کے گئے، وہاں مار دھاڑ کر کے اس کو واپس لے آئے. اور اس سے یہ سوچا یہ جا رہا ہے کہ اس سے یہ کنٹرول کر لیں گے ملک کو، جس طرح ہم بھیڑ بکریاں ہمیں مار مور کے تو ہمیں ساروں کو کنٹرول کر لیں گے. یہ سارا ہو رہا ہے اس کے پیچھے. میں اس کے اوپر خاص توجہ ذرا دینا چاہتا ہوں کہ میری جو جے آئی ٹی ہے، میں یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ بار بار لوگوں کے سامنے اس چیز کو لے آیا ہوں. اس سے پہلے میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ 13 کی رات کو ایک ملتان کے اندر پیپرز درج کروانے کا جو ٹائم تھا، اس ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے. نون لیگ کے اور تحریک انصاف کے کارکنوں میں کوئی تھوڑی جھڑپ ہوتی ہے.